8واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم كل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اگر ہم ان پر فرشتوں کو بھی اتار دیتے اور مردے بھی اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں طمع کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس تم ان کو اور ان کی افترا پردازیوں کو چھوڑ دو۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جیسے کام وہ خود کرتے تھے ویسے ہی کام وہ بھی کرنے لگیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو نہایت واضح ہے۔ اور دیکھو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے، تو اے پیغمبر تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف کے اعتبار سے پوری اور کامل ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے پیغمبر اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، وہ تو محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ
وهو أعلم بالمهتدين. بلا شبہ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ تو جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تأمل کھاؤ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہارے لیے کیا چیز مانے ہیں کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ تفصیل سے بیان کر دی ہیں، مگر جب تم سخت مجبور ہو جاؤ تو ان کو بھی کھا سکتے ہو۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ تو اے پیغمبر، بے شک تمہارا پروردگار زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور اے مسلمانوں، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور دیکھو، جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا تو پھر سمجھو کہ تم بھی مشرک ہوئے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھو، ایک شخص ہے جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو ایک ایسا نور دیا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں بے کھٹکے چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں گھرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح کافروں کی نظروں میں وہ کام خوشنما دکھائی دیتے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور دیکھو، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں گناہ گاروں کے سردار پیدا کیے ہیں تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کریں، اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ہی حق میں کرتے ہیں مگر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. اور جب ان کے پاس سچائی کی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ویسی ہی چیز نہ دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. یاد رکھو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے. ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے اللہ کے پاس ذلت اور سخت عذاب ہوگا کیونکہ یہ مکر و فریب کرتے تھے. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور بند کر دیتا ہے. اسے اسلام لانا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ زور لگا کر آسمان پر چڑھ رہا ہے. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے. جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر یعنی بہشت ہے اور وہ ان کا مددگار ہے. یہ سب کچھ ان نیک اعمال کی وجہ سے ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور جس دن اللہ سب کو اپنے حضور میں جمع کرے گا اور فرمائے گا اے جنوں کی جماعت تم نے بہکا بہکا کر انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا اور جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے اے پروردگار دنیا میں ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور آخرکار اس میعاد تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے ٹھہرا دی تھی. اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے اس میں ہمیشہ جلتے رہو گے مگر ہاں جو اللہ چاہے. اے پیغمبر تمہارا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب سے بعض ظالموں کے ساتھ ملا دیں گے. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم
يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ہم قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ اے پروردگار، ہم اپنے خلاف آپ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آئے تھے. اللہ فرمائے گا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ بے شک وہ دنیا میں کافر تھے. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. یہ جو پیغمبر آتے رہے تو اس لیے کہ تمہارے پروردگار کی شان نہیں کہ وہ ظلم سے بستیوں کو ہلاک کر دے، ایسی حالت میں کہ وہاں کے رہنے والے راہ حق سے بے خبر ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور سب کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجے مقرر ہیں، اور جو اعمال یہ لوگ کرتے ہیں ان سے تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور دیکھو تمہارا پروردگار بے نیاز اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد جس قوم کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جس طرح خود تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے لیے بہتر ہے. یہ یقینی بات ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اور یہ مشرک اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چار پایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے باطل خیال سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ہے. پھر ان کا برتاؤ یہ ہوتا ہے کہ جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پہنچتا نہیں، لیکن جو اللہ کے لیے ہے
وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، تو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے ان بچوں کو جان سے مار ڈالنے کا وحشیانہ فعل بھی خوشنما کر دکھایا ہے، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسے بے رحمی کے کام نہ کرتے، تو اے پیغمبر ان کو اور ان کی افطرا پردازیوں کو چھوڑ دو۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور یہ مشرکین اپنے باطل قیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی ممنوع ہے، اس کو اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ اور اسی طرح کچھ چار پائے ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ چار پائے ہیں کہ ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ محض اللہ پر بہتان ہے، اور وہ ان کو عنقریب ان کے بہتان باندھنے کی سزا دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں، تو عنقریب اللہ انہیں ان کے اس بیہودہ بیان کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ یقیناً وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی اور جہالت سے قتل کیا، اور اللہ پر افطرا کر کے اس کی عطا کی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، بلا شبہ وہ گمراہ ہوئے اور سیدھے راستے پر نہ آئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور دیکھو وہ اللہ ہی ہے جس نے باغ پیدا کیے، وہ بھی جو ٹیٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹیٹوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی پیدا کی جس میں کھانے کی چیزیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے،
اللہ کی اس پیداوار کے جب پھل آئیں تو ان کو شوق سے کھاؤ، اور جس دن فصل کاٹو تو اس کا حق بھی دے دو، اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور اسی اللہ نے چار پایوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ چار پایوں میں 8 قسمیں پیدا کی، بھیڑ میں سے 2 قسمیں اور بکری میں سے 2 قسمیں۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا مادے کو، یا اس بچے کو جسے دونوں قسموں کے مادہ اپنے شکن میں لیے ہوئے ہے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے سند کے ساتھ بتاؤ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور دیکھو، اسی طرح اونٹ میں سے 2 قسمیں اور گائے میں سے 2 قسمیں پیدا کی۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کیا اللہ نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کے مادہ کو، یا اس کے بچے کو جس کو ان دونوں کی مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس بارے میں حکم دیا تھا؟ تو بتاؤ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ جو احکام میرے پاس وحی کے ذریعے آئے ہیں ان میں سے کسی کھانے والے کے لیے میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار جانور ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت کہ یہ ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے، بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور دیکھو یہودیوں پر سب ناخن والے جانور ہم نے حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی بھی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کے پیٹھ پر یا انتڑیوں پر لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو۔ ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ تو اے پیغمبر، اگر یہ تم کو جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور گناہ گاروں پر سے اس کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ تم تو محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور باطل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ تم کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت پوری اور کامل ہے، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ تم اپنے گناہوں کو لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ اس بات کی گواہی دیں تو اے پیغمبر تم ان کے ساتھ ہو کر گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم
به لعلكم تعقلون۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں۔ چنانچہ اس نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کی باتوں کے پاس بھی مت جاؤ، چاہے ظاہری ہوں یا پوشیدہ۔ اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر کسی حق پر۔ ان باتوں کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور اسی طرح یتیم کے مال کے نزدیک بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور انصاف اور دیانت کے ساتھ ناپ اور تول پوری کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اور اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلو، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر دیکھو ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا فرمائی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نصیحت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور ہدایت اور رحمت ہو تاکہ وہ اس کو پڑھ سن کر اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین کر لیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو برکت والی ہے، تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو جماعتوں یعنی یہود و نصارہ پر کتابیں نازل ہوئی تھیں اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے معذور اور بے خبر تھے۔ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ
من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ضرور ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر سیدھے راستے پر ہوتے. تو دیکھو اب تمہارے پاس بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے. جو لوگ ہماری آیتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اس کی پاداش میں ہم ان کو بڑے عذاب کی سزا دیں گے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. کیا یہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ آسمان سے فرشتے ان کے پاس آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہوں؟ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہوں گی اس دن کسی انسان کو جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہو تو اس وقت توبہ کرنا مفید نہ ہوگا. اے پیغمبر کہہ دو کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے ہو گئے تو تم کو ان سے کوئی کام نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب باتیں بتا دے گا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو کوئی اللہ کے حضور میں نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی مستحکم دین، اور ابراہیم کا طریقہ جو ایک ہی خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اے پیغمبر یہ بھی کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری تمام عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ کے فرما برداروں میں پہلا فرما بردار ہوں۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ اور دیکھو، جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا کہ ان کی اصل حقیقت کیا تھی۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں اپنا نائب مقرر کیا اور تم میں سے ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ تم کو بخشا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ اے پیغمبر، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ اے پیغمبر، یہ کتاب جو تم پر نازل کی گئی ہے اس سے تمہیں کسی طرح تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے کافروں کو عذاب سے ڈراؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگو، یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا دوسرے رفیقوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور دیکھو، کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالیں، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آیا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جبکہ وہ دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا تو اس وقت ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ بلا شبہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ
الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے اور خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. پھر اپنے علم سے حقیقت حال ان سے بیان کریں گے اور ہم ان کے عمل کے وقت ان سے غائب نہ تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اس دن اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اور جن کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری زندگی کے سامان مہیا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. اس پر اللہ نے فرمایا کہ بہشت سے اتر جا، تو اس لائق نہیں کہ یہاں رہ کر تکبر کرے، پس نکل جا، بلا شبہ تو ذلیلوں میں سے ہے. قال انظرني إلى يوم يبعثون. ابلیس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قال إنك من المنظرين. اللہ نے فرمایا اچھا تجھے مہلت دی جاتی ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بیٹھوں گا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور جس طرف سے بن پڑے ان کو بھٹکاتا رہوں گا اور تو اکثر بنی آدم کو شکر گزار نہ پائے گا. قال اخرج منها مذءوما
مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا ذلیل اور راندہ ہوا، بنی آدم میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے اسے شوق سے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان ان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے، اور اس نے کہا تمہارے پروردگار نے جو اس درخت سے تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اور ابلیس نے ان دونوں کے آگے قسم کھائی کہ میں بلا شبہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ غرض کے شیطان نے دھوکہ دے کر ان دونوں کو نافرمانی کی طرف کھینچ لایا، پھر جو ہی انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کے سطر کی چیزیں ان پر کھل گئیں، اور جب انہیں برہنگی سے شرم محسوس ہوئی تو جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے آواز دی اور کہا کہ کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم واقعی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور فائدہ حاصل کرنا مقرر ہے۔ قال فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ اور فرمایا تم زمین ہی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر
ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس مہیا کیا جو تمہاری سطر پوشی کرتا ہے اور جو باعث زینت بھی ہے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ تمام لباسوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ اس بات سے نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے بنی آدم، دیکھو شیطان تمہیں اس طرح نہ بہکا دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا اور ان سے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر کی چیزیں ان پر ظاہر کر دے۔ دیکھو وہ اور اس کا گروہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ دیکھو ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کا کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ اے پیغمبر، کہو کہ میرا پروردگار تو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اسی کو پکارو اور خاص اسی کی عبادت کرو، اس لیے کہ جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر انکار اور بدعملی سے گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت لباس وغیرہ سے اپنے کو آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو، مگر فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اے پیغمبر، ان
لوگوں سے پوچھو کہ جو زینت کے سامان اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو کس نے حرام کیا؟ تم خود کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ دیکھو اسی طرح ہم اپنی آیتیں سمجھنے کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی باتوں کو خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور دیکھو ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھو اے اولاد آدم، اگر تمہیں میں سے تمہارے پاس پیغمبر آئیں اور میرے احکام تم کو پڑھ کر سنائیں تو ان پر ایمان لانا۔ جو لوگ ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کریں گے اور اپنی حالت درست رکھیں گے تو قیامت کے دن ان پر نہ تو کسی طرح کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان سے سرکشی کریں گے وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ تو بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کی تقدیر کے لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ یعنی رزق وغیرہ تو ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روائی کے لیے پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں، وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اپنے اوپر خود گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة
أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اس پر حکم الہی ہوگا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں انہی کے ساتھ تم بھی دوزخ کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے تو ان میں کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان کو دوزخ کا عذاب ہم سے دگنا دے۔ اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور یہ سن کر پہلی جماعت پچھلی جماعت سے کہے گی تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت ثابت نہ ہوئی، تو اپنے کیے کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے ماننے سے تکبر کیا تو ان کے لیے نہ تو آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ نکل جائے، اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ ان کے لیے نیچے بچھونا بھی دوزخ کی آگ کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا ہوگا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور یاد رہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ایسے ہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے جو کینہ ہوگا اس کو بھی ہم نکال دیں گے، اور جنت میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس بہشت میں آنے کا راستہ دکھایا،
اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی راہ نہ پاتے۔ بلا شبہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے، اور اس وقت ان لوگوں کو پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنت ہے۔ جو نیک اعمال تم دنیا میں کرتے تھے ان کے بدلے میں تم اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور جنتی لوگ دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا، تو کیا تم نے بھی وہ تمام باتیں ٹھیک پائیں جن کا تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ اس وقت ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ اور ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس کا نام آراف ہے، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ ابھی یہ اہل آراف جنت میں تو داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر دوزخ والوں کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور آراف والے دوزخی لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے پکار کر کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کام آئی اور نہ تمہارا تکبر تمہارے کام آیا۔ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا، لیکن ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ اور دوزخ والے
والے پکار پکار کر جنتیوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو کہ گرمی سے ہم پھنکے جاتے ہیں، یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو۔ جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اللہ فرمائے گا تو آج ہم اسی طرح انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کے پیش آنے کو بھلا دیا اور ہماری آیتوں سے جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور دیکھو ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب بھی نازل کر دی ہے جس میں ہم نے دین حق کی تمام باتیں علم کے ساتھ الگ الگ کر کے بیان کر دی ہیں، جو ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کیا یہ لوگ اس کی حقیقت ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس دن اس کی حقیقت ظاہر ہوگی تو وہ لوگ جو پہلے سے اس کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ بلا شبہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر ہمارے پاس سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے، تو کیا اب کچھ سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں، یا پھر ہم دنیا میں لوٹائے جائیں تاکہ ہم ان اعمال کے خلاف اعمال کریں جو ہم کرتے رہے تھے؟ اللہ فرمائے گا کہ بے شک ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے کو تباہی میں ڈالا، اور دنیا میں جو وہ افترا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب آج ان سے کھو گئیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے کہ رات دن کے پیچھے جلدی جلدی آتی ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا اس طور پر کہ یہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کا کام پیدا کرنا اور حکم فرمانا ہے۔ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے بڑی برکت والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ لوگو اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں کیا کرو، بلا شبہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔
اور دیکھو زمین کی درستی کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اور عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی امید پر اللہ کو پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو ایک مردہ بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر وہاں بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر کے زمین سے نکالیں گے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور جو بستی کہ اس کی زمین عمدہ ہے، اس کے پروردگار کے حکم سے اس کی پیداوار بھی عمدہ نکلتی ہے، اور جو بستی کہ اس کی زمین ناقص ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی قدرت کی نشانیاں طرح طرح سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، مجھ کو تمہارے متعلق بڑے ہولناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ تو جو لوگ نوح کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ اس پر نوح نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو گمراہی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ اور تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون۔ نوح نے کہا کہ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی نصیحت ایک ایسے شخص کے ذریعے پہنچی جو تم ہی میں سے ہے، اور اس لیے پہنچی تاکہ وہ تم کو خبردار کرے اور ڈرائے اور تم برائیوں سے بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ مگر ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا
تو ہم نے نوح کو اور جو ان کی کشتی میں سوار تھے طوفان سے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، کیونکہ وہ لوگ کفر کی وجہ سے اندھے ہو گئے تھے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اس پر ہود کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ اس پر ہود نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ اور تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تم کو قوم نوح کے بعد اس کا جانشین بنایا، اور بدن کا پھیلاؤ بھی تم کو اوروں سے زیادہ دیا، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ ان لوگوں نے ہود سے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ پھر کہا کہ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی؟ تو تم بھی آنے والے وقت کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا
وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. آخر کار ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ کبھی ایمان لانے والے ہی نہ تھے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا. صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. دیکھو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل آ چکی ہے. دیکھو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے، اور اسے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو جبکہ اس نے تم کو قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا، اور تم کو زمین پر اس طرح آباد کیا کہ نرم زمینوں میں تم محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو. تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. صالح کی قوم میں جن سرداروں کو اپنی دولت و طاقت پر گھمنڈ تھا، انہوں نے ان کمزور لوگوں سے جو ان میں ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. جو لوگ متکبر تھے وہ کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لے آئے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ اے صالح، اگر واقعی تم پیغمبر ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
بس ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور ان سے کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، اور لیکن افسوس تم پر کہ تم خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری دنیا جہان میں کسی نے ایسا نہیں کیا، وہ یہ کہ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے مردوں پر مائل ہوتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اور لوط کی قوم سے اس کے سوا کچھ جواب نہ بن پڑا کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو کہ یہ بڑے پاک بنتے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ تو ہم نے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو تو بچا لیا مگر اس کی بیوی نہ بچی کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کا مے برسایا تو دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، تو دیکھو ناپ اور تول پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اگر تم ایماندار ہو تو یقین کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور دیکھو راستوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، اور ان کو اللہ کے راستے سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو کہ تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھ لو
کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس پیغام پر ایمان لائی ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔